یا دنیا کے ہیلو السلام علیکم پاکستان، خوش آمدید انکل اسٹاک میں۔ انکل بڑا ہی ایک ڈفرینٹ سوال ہے کہ پاکستان میں لوگوں کا شوق، جسے آپ انگریزی میں ہابیز کہتے ہیں، کہ دنیا کے لوگوں سے کس طرح سے مختلف ہے، یا کوسٹریکا یا دنیا کے مختلف ممالک کے لوگوں کا کیا شوق ہوتا ہے، کس طرح سے وہ اپنے شوق کو حاصل کرتے ہیں، ہابیز کو کس طرح سے لے کے چلتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بتائیں جی۔ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ کئی ممالک میں خود گیا اور 2-3 ممالک میں رہ بھی چکا ہوں کافی عرصے تک۔ اس میں سے کوسٹاریکا میں سب سے بڑا ہمارا عرصہ گزرا ہے۔ تو السلام علیکم پاکستان۔ اور آپ کو سوال سنا تو میں نے ایک تبصرہ کر دیا اس پر۔ بہت اچھا سوال ہے۔ کوشش ہوگی کہ آپ کو اس کے بارے میں بتایا جائے اور ایک موازنہ کیا جائے۔ ہمارے پاس شوق کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سوچ ہے ہماری، جو ہماری اولڈر جنریشنز کی اور نئی جنریشنز کی، اس میں آپ کو دیکھنے میں آئے گا کوئی تسلسل نہیں۔ تسلسل میں آپ ورثہ اپنے چھوٹوں کو، اس کے بعد ان کے چھوٹوں کو آپ نہیں دے پا رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خود اپنے شوق میں اور اپنے عادات میں اور اپنی ہابیز میں ایک تسلسل نہیں رکھتے۔ آپ نے ایک چیز شروع کی، اس کو کچھ دیر کے بعد چھوڑ دیا۔ مطلب آپ نے کسی کھیل کو کھیلنا شروع کیا، اس کے بعد چھوڑ دیا۔ آپ نے شطرنج کھیلنا شروع کی، اس کو آپ نے سیکھا نہیں، اس کو بیچ میں چھوڑ دیا۔ آپ نے کسی اور اسپورٹ کو، بیک گیمن کہہ لیں، وہ انڈور گیم کھیلنا شروع کیا، پھر چھوڑ دیا۔ ٹیبل ٹینس شروع کی، پھر چھوڑ دی۔ اچھا، کتاب پڑھنے کا شوق آیا آپ کو، آپ نے ایک آدھ کتاب پڑھی، آپ نے کہا یار مزہ نہیں آ رہا، چھوڑو۔ تو اس میں آپ کو نہ گائیڈنس ملی، نہ آپ نے اس کے اندر غوطہ لگایا، نہ آپ نے کوشش کی کہ یار میں اس کے اندر جا کر، اس کے اندر اتر کر اس کی ایک تحقیق کروں کہ یار ہمارا شوق ہمیں کیوں نہیں پسند آ رہا، ہمارا شوق ہم پورا کیوں نہیں کر پا رہے، ہمارے شوق کو ہم آگے کیوں نہیں بڑھا رہے، ہم اپنے شوق سے مستفیض کیوں نہیں ہو رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو جس لیول پہ تیار کیا جا رہا ہے، تمام معلومات جو آپ کے ملک میں اس وقت دی جا رہی ہیں، قومی ادارہ کہہ لیں، آپ کی سیوکس کہہ لیں، آپ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کہہ لیں، آپ کی شہریت کہہ لیں، اس میں آپ کو نہ اصول، نہ مینرز اور بہت ساری چیزیں نہیں سکھائی جا رہی۔ اب دیکھیں نا، آپ کی عادات یہ ہیں کہ بھائی آپ کے ملک میں کرکٹ کا فیور، جس کو آپ بخار کہتے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ اب آپ کو میں کرکٹ کی برائی تو نہیں کروں گا، میں خود اسپورٹس مین ہوں، میں نے کرکٹ بھی کھیلی، لیکن کرکٹ کو ہم نے ایک خاص مقام پہ رکھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بھائی کرکٹ کا وہ مقام دنیا میں آپ 500 سال اور کوشش کر لیں کرکٹ کے لیے، وہ نہیں ہو سکتا جو فٹ بال جیسے عظیم اسپورٹ کو، جو 90 منٹ میں، جو ایک عظیم شوق کا حصہ ہے پوری دنیا کے انسانوں کا، اس میں سے آپ کی یہ حالت ہے کہ آپ منفی کی طرف جا رہے ہیں اور مائنس ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کا شوق ختم ہو رہا ہے، آپ کے پلے گراؤنڈ ختم ہو رہے ہیں۔ آپ کا انٹرسٹ یہ ہے کہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے، 7-8 سال کا، 10 سال کا، وہ اپنے باپ سے ضد کرتا ہے، میرے کو ہیلمٹ دلاؤ، بال دلاؤ، بیٹ دلاؤ، گلوز دلاؤ، یہ دلاؤ۔ سڑی ہوئی گلیوں میں کھیل رہا ہوتا ہے۔ یار تمہارے پاس مقامات کا ڈیزائن نہیں ہے، گھروں کا ڈیزائن نہیں ہے، پھر آپ نے گھر کو صاف ستھرا رکھا ہوا، آپ کے گھر کے سامنے گٹر ابلا ہوا ہے، تو یہ آپ کی شوق کی تعظیم ہو رہی۔ باہر جو آپ کو تسلسل ملے گا، اس میں اگر آپ کی روڈ صاف ہے نا، تو آپ کے گٹر کا نظام اپڈیٹ ہوا ہے، اس کے سامنے جو شاپ کھڑی ہوئی ہے یا آپ کا گھر کھڑا ہوا ہے، اس کا ایک خاص ماڈل ہوگا۔ اس علاقے کے جو مکان ہوں گے، ان کے ایک خاص ماڈل ہوں گے، ایک قسم کے ماڈل، تاکہ وہ ایک یونیسون بنے، تاکہ اس میں ایک یونٹی نظر آئے، تاکہ اس میں ایک انٹرسٹ پیدا ہو کہ یار ہم سب ایک ہیں۔ یونٹی کو کا درس دینے کے لیے، یونٹی کا شوق پیدا کرنے کے لیے، یونٹی کی جستجو پیدا کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا ماحول بنایا۔
پلے گراؤنڈ بنا دیے بڑے بڑے، پھر وہاں چرچ بھی رکھ دیا جہاں مذہب پہ چلے جائیں گے، پھر وہاں انہوں نے ڈسپینسری بھی رکھ دی جہاں ہاسپٹل کے لیے چلے جائیں گے، پھر وہاں انہوں نے اسکول بھی رکھ دیا، پھر وہاں علاقے کا ایک کمیونٹی ہال بھی بنا دیا۔ کمیونٹی ہال میں آپ سوشلائز ہو گئے، آپ نے سیوکس پڑھ لی، آپ نے شوق پورے کر لیے، وہاں گئے آپ نے والی بال کھیلا، آپ نے ہینڈ بال کھیلا، آپ نے بیس بال کھیلا، آپ نے جناب فٹ بال کھیلی، آپ نے تھوڑے بہت کرکٹ جانتے ہیں تو وہ بھی کھیل لیا آپ نے، چلیں اس کے بعد آپ نے سوئمنگ کی۔ یہ سارے شوق آپ کے پاس کیا ہو رہا ہے؟ گلی کوچوں میں آپ پڑھ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں، آپ کے ملک کی معیشت آپ کو شوق پورا کرنے کی اجازت نہیں دیتی، آپ کی ہمت نہیں بڑھاتی، آپ کے اپنے والدین آپ کو ڈراپ کر دیتے ہیں، آپ کے اپنے رشتہ دار بولتے ہیں ارے بھائی بڑا تو کرکٹر بن رہا ہے، بھائی ہمارے پاس پیسے ویسے اتنے نہیں ہیں، تو ابھی پڑھائی کر اور ابھی میٹرک ویٹرک پاس کر کے کام وام پہ لگ جا، بھائی ہمارا برا حال ہوا ہے مہنگائی وغیرہ سے، تو یہ شوق پہ اس کے پیچھے اتنا مت لگ، وہ ہوگا بابر اعظم ہوگا، فلاں ہوگا، یہ ہوگا حفیظ ہوگا، یہ ہوگا رضوان ہوگا، لیکن بھائی تو ہمیں تو نہیں نظر آ رہا کہ تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لے گا۔ تو دیکھیں آپ اپنی جنریشن کی، اپنے بچوں کی، اپنے آف اسپرنگس کی ہمت گھٹا رہے ہیں، اپنی اولاد کی۔ یہ بھی مت کرو یار، بھلے کرکٹ کھیل رہا ہے یار، فٹ بال کھیل رہا ہے، والی بال کھیل رہا ہے، بیس بال کھیل رہا ہے، تو کوئی بیڈمنٹن کھیل رہا ہے، ٹینس کھیل رہا ہے، جو بھی کھیل رہا ہے، اسکواش کھیل رہا ہے، آپ کے پاس اچھا شوق، پھر پڑھنے کا شوق نہیں، آپ لائبریری نہیں جاتے، پھر آپ میں جستجو نہیں ہے، آپ عمارات نہیں دیکھتے، پھر آپ مشاہدہ نہیں کرتے، آپ کو جانوروں سے پیار نہیں ہے، وہاں کے لوگوں کو تو جانوروں سے بے انتہا پیار ہے، وہ اپنی ہر ایکٹیویٹی کو چھوڑ دے گا، اس جانور کی خدمت میں لگ جائے گا، وہ بچے بھی آ جائیں گے، اس کی ماں بھی آ جائے گی، اس کے باپ بھی آ جائیں گے، اس کے محلے دار بھی آ جائیں گے، اچھا آپ نے کتا خریدا، کیا بات ہے، بتائیں ہمیں اس کا گھر بتائیں آپ نے کیا لایا، آپ کی اس کی لیچ کیسی بنائی، آپ نے کہاں اس کو باندھا ہے، اچھا آپ نے تو فری چھوڑا ہوا ہے، اچھا آپ نے اس کا گھر بنایا، اس کا بیڈ ہے، تو وہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس میں ساری باتوں میں ایک تسلسل ہے، پیار ہے، امن کا پیغام، انہوں نے وہ بات کر۔ پھر کھانے بہت اچھے کھاتے ہیں، ڈائٹ کے اوپر، نیوٹریشن کے اوپر، وہ بھی شوق کا حصہ ہے، شوق سے وہ سلاد کھاتے ہیں، شوق سے وہ دالیں کھاتے ہیں، شوق سے وہ پاستا کھاتے ہیں، شوق سے وہ پیزا کھاتے ہیں۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ نے سڑے ہوئے سموسے اٹھا لیے، وہ کھا لیے، 2 دن بعد سے سموسے کھا لیے، پتہ چلا وہ سڑے ہوئے تیل میں کسی آپ نے پرچون کی دکان سے سستا خریدا تھا، کیونکہ آپ غریب محلے میں رہ رہے۔ ارے بھائی آپ نے یہ کیا فیصلہ کیا اپنے آپ کو برباد کرنا؟ پھر آپ سائیکلنگ نہیں کرتے جس سے آپ کے مسلز بنتے، پھر آپ کو سوئمنگ نہیں آتی، آپ کے لوگ بیچ پہ چلے آتے ہیں سمندر دیکھنے کے لیے، آپ کی لڑکیاں بسوں سے اترتی ہیں، وہ پہلے لمبے برقعے پہنے ہوئے، حجاب آ گیا یار، آ گیا ہوگا، ادھر برقع ادھر چادر، اب وہ سمندر میں اس کے ٹخنوں تک پانی ہے، اور وہ آئی کر کے وہاں سے نکل رہی ہے سمندر سے۔ یہ سوئمر کب بنے گی یار؟ ایسا ظلم مت کرو اپنے لوگوں کے ساتھ۔ اسلام کا کیا مطلب ہے؟ تجھے قید کر دے گا؟ ہاں بھائی، ایسا اسلام آپ کو کیوں چاہیے؟ ترکی تمہارا بھائی نہیں ہے، تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا پیغام دیتا ہے ترکی میں؟ تم نے لڑکیوں کا شوق دیکھا ہے، لڑکوں کا شوق دیکھا ہے، باڈی بلڈنگ، ریسلنگ، فٹ بال، جرمنی کو دیکھیں، آپ فرانس کو دیکھیں، انگلینڈ کو دیکھیں، اسپین کو دیکھیں، بل فائٹرز، بل فائٹرز، بیل کے سینگ دیکھ کے تم ڈر کے بھاگ جاتا ہے، کتا تمہاری بائک کے پیچھے لگتا ہے تو تم بائک کھڑی کر دیتا ڈر سے کہ کتا کاٹ لے گا۔ او بھائی تیری بائک میں اسپیڈ ہے، تو اسپیڈ سے کیوں نہیں چلا رہا؟ کتا بھوگتے ہوئے پیچھے رہ جائے گا۔ آپ کے شوق کی، آپ کے توازن کا یہ حال۔ ابھی میں نے صرف تعارف کرا ہے، بہت اچھا ٹاپک لایا ہوتا ہے تم، اس پہ انشاءاللہ اور بات ہوگی۔ ایک آدھ بات اور میرے ذہن میں آئی تھی، بھائی سوئمنگ وغیرہ سکھائیں اپنے بچوں کو۔ کراچی میں بہت خوبصورت کوچنگ سینٹر بنا تھا، میں اپنے بھتیجوں کو، اپنے دوستوں کے بچوں کو میں لے کر گیا ہوں وہاں، میں نے کہا یار تم چلو دیکھو کوچنگ سینٹر بہت خوبصورت جگہ ہے، پاکستان کی جگہ ہے یار۔ پاکستان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو بالکل غرق کر دینا ہے، آپ نے اس سے نفرت کرنی ہے۔ بھائی تمہارا ملک ہے، ہمارا بھی ملک ہے، ہم نے یہاں کا نمک کھایا، نمک حرام میں نہیں ہو سکتا۔ تمہارا عقل اس لیول کا انسان نہیں ہے، اس کو اپنے ملک سے آج بھی پیار ہے، اپنے ملک کے بچوں سے آج بھی پیار ہے، ٹھیک ہے؟
وہ بیچ میں کھڑا ہو جاتا ہے, لوگوں کو ٹوک دیتا ہے, لوگوں کو اس وقت اس چیز کا علاج کرنے کی کوشش کرتا ہے, ان کا شوق بڑھاتا ہے, ان کو موٹیویٹ کرتا ہے. تو یہی تو طریقہ ہے شوق بڑھانے کا. آپ کے پاس شوق دفن ہو رہے ہیں, مر رہے ہیں, اس میں بڑوں کا کردار ہے, محلے کا کردار ہے, گورنمنٹ کا کردار ہے, آپ کے دوسرے لوگوں کا کردار ہے. وہ ساری چیز وہ لوگ اس کے برخلاف کرتے, جانوروں سے پیار کرتے, پرندوں سے پیار کرتے, رین فارسٹ سے پیار کرتے, جنگلوں میں جاتے, جنگلوں میں پیس کور لگاتے. پیس کور امریکہ کی عظیم تحریک, جا کے خدمت کرتے انسانیت کی. پیس کور امن کے شہدائی, امن پھیلانے والے, امن کے لیے کام کرنے والے. امریکہ زندہ باد ایز ویل. Stop hatred. We don't need to hate. آپ کا کیا ذوق ہے؟ بیٹھ گئے کسی ٹھیے پہ, گلی کے نکڑ پہ, منہ میں گٹکا پھنسا ہوا ہے, منہ میں نسوار پھنسی ہوئی, میلے چلے کپڑے پہنے ہوئے, شکل پہ 12 بجے ہوئے, جیب میں پیسے نہیں ہے, کام نہیں ہے, کتاب آپ نہیں پڑھتے, نالج آپ کی نہیں ہے. وہاں کے ہر بچے کے پاس 3 4 کتابیں ہوتی ہیں. جب وہ بیچ پہ لیٹنے جاتا ہے, سمندر میں سرف کرنے جاتا ہے, سوئمنگ کرنے جاتا ہے, اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, شاندار کھانے کھا رہا ہے, شاندار مشروبات پی رہا ہے, چہرہ شب و شان, باڈی ایک ریسلر کی طرح خوبصورت, 6 پیکس بنے ہوئے, اس نے سرف ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے, سرف کی خوبصورت شارٹ پہنی ہوئی ہے, اور انسان کا بچہ نظر آیا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ کٹ چائے پی رہے ہیں, وہ سڑا ہوا پراٹھا کھا رہے ہیں, اس سے آپ کو قبض ہو رہا ہے. پانی پینا کسی نے آپ کو سکھایا نہیں, مشروبات پینا سکھایا نہیں, پھر آپ کی فکر اتنی ہے کہ آپ کے پیٹ میں جو ہے قبض ہو گئے. یار تم اپنے بچوں کو اس طرح مار دو گے؟ نہیں, ایسی ذاتی مت کرو. نہ اپنی بچیوں کے ساتھ, انہیں بھی آزادی دو. آج کی دنیا میں آپ نے دونوں کو آزاد کرنا. پاکستان زندہ باد. مایوس نہیں ہوں, یہ کام انشاءاللہ ہوگا. اور یہ صرف انٹروڈکشن ہے, یہ موضوع بہت اچھا لگا, اس پہ کام ہوگا, 4 5 ویڈیو بنیں گی اس پہ. خدا حافظ پاکستان. پاکستان زندہ باد.